अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज चैनल। मैं सीर अहमद हूं और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूं। श्रीलंका के हालात के बारे में आप बाखबर होंगे। आपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे देखा होगा कि श्रीलंका किन हालात में से गुजर रहा है। श्रीलंका का नाम पहले सिलोन होता था। हमारे बचपन में और लड़कपन में ये इंटरनेट, कोई सोशल मीडिया, कोई टीवी कुछ नहीं था। सिर्फ रेडियो एक मकबूल एंटरटेनमेंट होती थी। तो सिलोन रेडियो पूरे बड़े सगीर में बहुत मकबूल था। लोग बड़े शौक से सुनते थे। खासकर उनके उर्दू प्रोग्राम पूरे बड़े सगीर में बहुत मकबूल थे। उनका एक प्रोग्राम गीत माला तो इंतहाई मकबूल एक प्रोग्राम था, रेडियो सिलोन। उसके अलावा मुझे याद है कि एक चाय आती थी जिसका नाम सिलोन टी था, जो कि बहुत पसंद की जाती थी। शायद अब भी आती हो। और जो श्रीलंका की क्रिकेट टीम है वो बारहा पाकिस्तान आए। पाकिस्तान की एक दोस्ताना बरादराना टीम है। उसके जो क्रिकेटर्स हैं वो इंतहाई डिसेंट और प्रोफेशनल लोग हैं। आप उनसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। वो पूरी दुनिया में एक प्रोफेशनल और नफीस लोग समझे जाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ बहुत सी फेवर्स की, जैसे लाहौर में उनकी टीम पे टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बावजूद वो दोबारा पाकिस्तान आए। इसके अलावा भी वो अच्छे लोग हैं और बाइखलाक लोग हैं। लेकिन अब ये जो सूरत हालात पैदा हो चुकी है श्रीलंका में, इसकी क्या वजूहात हैं? श्रीलंका में भी पाकिस्तान की तरह मारूसी सियासत है या थी। एक ही खानदान कब से हुकूमत कर रहा था। एक भाई प्रेसिडेंट, एक भाई प्राइम मिनिस्टर, एक भाई कैबिनेट मिनिस्टर, बाकी खानदान के सारे अफराद हुकूमत में शामिल। वो ऐशो आराम में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उन पे एलिगेशंस हैं कि वो करप्ट भी थे। उनकी अपनी ज़िंदगी तो ठीक थी, लेकिन श्रीलंका आहिस्ता आहिस्ता डाउन जाना शुरू हो गया और आखिरकार बैंकरप्ट हो गया। वहाँ पे हंगामे शुरू हो गए, प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। लोगों ने अशराफिया के घर जला दिए, प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया। अब एक दिन पहले सदारती महल पे उन्होंने कब्जा कर लिया। वो उठ खड़े हुए, जाग गए, लेकिन इससे अभी तो उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जो होना था वो हो चुका है। ये सारे प्रोटेस्ट और हंगामे और कब्जे और गिराव जलाओ सिर्फ एक गुस्से का इजहार है जो श्रीलंका के अवाम कर रहे हैं। अदर देन दैट अभी उसका कोई फायदा तो श्रीलंका को नहीं पहुंचा। श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। अब मसला ये है कि श्रीलंका के अवाम ने जागने में देर कर दी। अगर वो कुछ देर पहले जाग जाते तो शायद श्रीलंका के हालात ऐसे ना होते, लेकिन उन्होंने उठने और जागने में देर कर दी। अब लोग पूछते हैं कि होगा क्या। पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका से मिलते जुलते हैं। यहाँ भी मारूसी सियासत पाई जाती है और बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब लोग जो पूछते हैं कि श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे मुल्कों का क्या बनेगा। आपने किस्से, कहानियाँ, ड्रामों, फिल्मों वगैरह में ये देखा होगा और आम जिंदगी में भी देखा होगा, रियलिटी में, कि जो एक छोटा काश्तकार होता है
وہ حالات سے مجبور ہو کے اپنی زمین زمیندار، ساہوکار، جاگیردار یا ٹھاکر کے پاس گروی رکھ دیتا ہے اپنا وقتی طور پہ گزارا کرنے کے لیے. وہ اپنی زمین گروی رکھ کے کچھ پیسے وصول کرتا ہے. اس کے عوض وہ زمین جو ہوتی ہے وہ زمیندار کے پاس چلی جاتی ہے. ایک دفعہ گروی رکھی ہوئی زمین میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ وہ واپس ریکور ہوئی ہو. ایک دفعہ وہ زمین زمیندار کے پاس چلی گئی، وہ زمین زمیندار کی ہو جاتی ہے. وہ کبھی کبھار شکایت بھی کرے کاشتکار تو وہ اس کو کچھ چند پیسے دے کے چپ کرا دیتا ہے. یہی چیز جو ہے اس کو آپ میگنیفائی کر لیں تو وہ گلوبل، بین الاقوامی، انٹرنیشنل مارکیٹ بھی اسی طرح سے ہے. جیسے کہ گاؤں میں ایک غریب کسان جس کی تھوڑی زمین ہوتی ہے گروی رکھ کے اپنا گزارا کر لیتا ہے تو پھر اپنی زمین سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اسی طرح اس وقت دنیا میں جو پاور سینٹرز ہیں ان کے پاس جو دولت ہے، ان کا جو بینکنگ سسٹم ہے، امریکہ اور یورپ، انہوں نے اس کو ایسے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہ چھوٹے ملک جو ہے، خاص کر ترقی پذیر ملک یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز، ان کے مالی مشکلات کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح جیسے ایک گاؤں میں زمیندار ایک چھوٹے کسان کی مالی مشکلات کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو پاکستان کے حالات بھی کچھ اسی طرف جا رہے ہیں. اب سری لنکا کے حالات ایک دن میں نہیں یہ پیدا ہوئے یا ایک مہینے میں نہیں پیدا ہوئے، یہ اس طرح سے وہ پک رہے ہوں گے. پاکستان میں بھی یہ حالات پک رہے ہیں. پاکستان میں موروثی سیاست ہے. یہاں پہ بیسیکلی 3 پارٹیز نے حکومت کی ہے پاکستان میں. ایک فوج، ایک پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. اس میں سے 3.5 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی. گاہے بگاہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس حکومت تو رہی، لیکن اقتدار ہمیشہ فوج کے پاس رہا. پاکستان کے ان حالات کی ذمہ دار پاکستان کی فوج ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج کے پاس اقتدار رہا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے علاوہ کسی ادارے کو مضبوط نہیں ہونے دیا، بلکہ کرپٹ ترین دنیا کے ادارے پاکستان کے ادارے ہیں. وہ اتنے غیر فعال ہو چکے ہیں کہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے پاکستان کو کچھ فرق نہیں پڑ سکتا. وہ باقی ادارے فوج کے ہاتھ میں پتلیوں کی طرح سے ہے، وہ جس کی سٹرنگ کھینچتے ہیں وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے. اب اس حکومت میں جو پارٹیز شامل ہیں اور ان کی جو ریپوٹیشن ہے، فوج سے جب یہ سوال کیا جاتا تھا، کافی اینکرز اور جرنلسٹ اور تجزیہ کار یہ بتاتے ہیں کہ جب فوج سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ مداخلت کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نظر نہ رکھیں تو یہ جو سیاستدان ہیں یہ پاکستان کو بیچ کے کھا جائیں، یہ اتنے کرپٹ ہیں. لیکن اس دفعہ جو حکومت قائم کی فوج نے، میڈ ان جی ایچ کیو، انہوں نے پاکستان کے تمام کرپٹ لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے حکومت بنا دی. اب انہوں نے اپنے اس پوائنٹ کو خود ہی نگیٹ کر دیا. وہ انویلڈ ہو گیا کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم اس لیے نظر رکھتے ہیں کہ یہ پولیٹیشنز کرپٹ ہیں، وہ تو کرپشن کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں کرپشن کی بنیادی وجہ فوج کا کردار ہے. اب یہ جو پاکستان میں آہستہ آہستہ حالات بدلتے جا رہے ہیں اور اب کچھ دنوں بعد پنجاب میں ضمنی الیکشن ہیں، وہ 20 جو لوٹے ڈسکوالیفائی ہوئے ان پہ جو الیکشن ہو رہا ہے. پاکستان کی حکومت میں شامل 14-15 پارٹیز نے اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر لیا. انہوں نے اپنے آپ کو غیر مؤثر کر چکے ہیں. وہ بظاہر نظر آتا ہے لیکن ایکچولی
وہ آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ضمنی الیکشن ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں لڑ رہی پی ٹی آئی کے ساتھ. یہ الیکشن ہو رہا ہے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان. اس لیے فوج کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس الیکشن کو مینیج کرے. لیکن اگر کسی ان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن کو مینیج کیا گیا تو پاکستان میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. ایک بات سوچنے اور سمجھنے والی ہے کہ اگر پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں تو اس سے پاکستانی فوج کا کیا نقصان ہے. اگر صاف شفاف الیکشنز ہوں تو اس سے آئی ایس آئی کا کیا نقصان ہے. اگر پاکستان میں ایمانداری ہو، کرپشن ختم ہو، سرکاری محکمے ایمانداری کے ساتھ کام کریں تو اس سے فوج کا کیا نقصان ہے. یہ ایک عام تصور پایا جا رہا ہے کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں یہ پاکستان کے چند جرنیلوں نے اپنی پروموشنز کے چکر میں پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا ہے، پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے. ان کو یہ رپورٹس مل چکی تھی یا ان کو یہ خیال ہو چکا تھا کہ ان میں سے کوئی پروموٹ نہیں ہوگا. تو ایک فوجی کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ میں بڑا ہو کے چیف بنوں گا. تو ان کو نظر آیا کہ وہ ان میں سے کوئی چیف نہیں بنے گا. تو مجھے نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، میں ایک تاثر کی بات کر رہا ہوں. اور اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان، کیونکہ فوج کو یہ شاید یقین ہو چکا ہے کہ اگر اس دفعہ عمران خان آ گیا تو وہ فوج کے کردار کو ریاستی امور میں سے کسی حد تک الگ کر دے گا. تو یہ ایک شاید سیلفش اپروچ ہے ہر ادارے کے اپنی اپنی لحاظ سے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لگتا تو ایسے ہے کہ حالات شاید خراب بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان الیکشنز پہ سب کچھ واضح ہو جائے گا. اور اگر کسی نے مداخلت کی تو پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. ان حالات سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کے ساتھ آئندہ بات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.